السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر زندگی میں ایک مرتبہ۔ حج فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہے حج کی، اور اب چونکہ حج کا موسم بھی ہے، حج کے قافلے بھی جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے آنے جانے کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حاجیوں کی لسٹ میں شامل فرما دے، ہمارا نام بھی حاجیوں میں رکھ دے، آمین۔ اور اگلے سال اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حج کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ تو لبیک ایسے الفاظ ہیں کہ جب یہ زبان پر آتے ہیں تو انسان کے ذہن میں ایک ایسی تصویر بنتی ہے کہ جس نے احرام کی چادروں میں، دو چادروں میں اپنے آپ کو لپیٹا ہوا ہے، پاؤں میں چپل ہے، تپتی دھوپ ہے، چٹیل میدان ہے اور کھلے آسمان تلے عازم سفر ہے۔ وہ فرد جو حج کے ارادے سے اپنا گھر اور اپنے گھر والے، اپنا کاروبار سب کچھ چھوڑ کر آتے ہیں اللہ کے لیے، اور یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، کہ حاضر ہوں میں، اے ہمارے رب، اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ تو کیا حاضری کا سبق سیکھنے کے لیے حج کرنا ضروری ہے؟ رب کے در پر اس حاضری کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ حاضری انسان کو فائدہ کب دیتی ہے؟ اور کیا حج کے دوران حاضری انسان کی باقی زندگی پر بھی اثر ڈالتی ہے، یا حج کر کے انسان بھول جاتا ہے اور زندگی اسی ڈگر پر رواں دواں رہتی ہے جیسے پہلے تھی، یا کوئی تبدیلی بھی آتی ہے؟ تو ایک انسان اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر لبیک یعنی میں حاضر ہوں یہ کہنا کب سیکھتا ہے؟ تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے مختلف ٹاپکس ہیں ہمارے، جیسے آج ہمارا ٹاپک ہے کہ اور ابراہیم علیہ السلام نے وفا کا حق ادا کر دیا، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا جب وہ انہیں چھوڑ کر جا رہے تھے کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ تو حج جو ہے یہ ایک پکار ہے، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے یہ اسی پکار کے بارے میں ہے کہ رب جب پکارتا ہے بندے کو، جب بلاتا ہے اپنے در پر حاضری کے لیے، اور بندہ جب حاضر ہوتا ہے تو امیدوں کے ساتھ حاضر ہوتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں گی، میرا حج قبول ہو جائے گا، اور حج کرتا ہے۔ اور حج کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو آسان بنا دیتا ہے، انسان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے در پر حاضری کے لیے بلاتا ہے، بغیر بلاوے کے کوئی نہیں آتا۔ جیسے نبی کریم آقا علیہ السلام کا فرمان پاک ہے کہ حاجی اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اور حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بلانے پر ہی یہ حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں جا کر جو بھی دعائیں یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مہمان بن کر یہ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی میزبانی کرتا ہے، تو یہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھر سے حج کے ارادے سے، اللہ کے گھر کو دیکھنے کی نیت کے ارادے سے، اللہ کی رضا کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے بلایا، حج کے لیے آواز دی، جب اللہ تعالیٰ کا گھر بنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم لوگوں کو بلاؤ، حج کے لیے آواز دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے رب میری آواز اتنی تو اونچی ہے نہیں کہ ہر انسان تک پہنچے جو روئے زمین پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم آواز آپ دیں،
آواز کو پہنچا دینا ہمارا کام ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حج کے لیے آواز دی تو اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کے دل میں یہ آواز پہنچا دی، اور ہر ایک کے دل میں حج کرنے کی تڑپ ہوتی ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، اور مدینے کی حاضری کی خواہش ہوتی ہے۔ تو یہ آواز پہنچا دی اللہ تعالیٰ نے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوش مندی عطا کی تھی، معرفت کی پہچان انہیں عطا فرمائی تھی، اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ جیسے فرماتے ہیں کہ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، کہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی مجھے موت دے گا اور پھر وہی مجھے دوبارہ حیات عطا کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، وہ ذات ہی تو ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ جزا کے دن کو میری خطائیں معاف فرما دے گا۔ یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی زندگی میں ہمیں یہ ملتا ہے، یعنی ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رب کے سوا کوئی سہارا انہیں نظر نہیں آتا۔ انہیں رب کی ایسی معرفت ملی کہ جو ان کی زندگی کے آثار سے ہمیں نظر آتی، یعنی ان کی معرفت جو ہے ان کی زندگی سے نظر آتی ہے۔ ان کا کھانا پینا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی محبتیں، ان کی بیماری اور پھر شفا کی امیدیں سب رب کے ساتھ خاص ہیں، اور انہی ہی کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سفر کا آغاز اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت سے کیا، اور انہوں نے اپنے ذاتی شعور سے رب کا مشاہدہ کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایک ایسا تعلق بنایا کہ اس کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں حوالگی، اس کو کہتے ہیں سپردگی۔ اتنے گہرے تعلق میں جہاں ذاتی مشاہدے کا ہاتھ تھا، وہاں ماحول کی مخالفتوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں استقامت پیدا کرنے کے لیے معاونت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اس سے پہلے بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی عطا کی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ تو یہ رب کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو، اپنے والد کو سمجھایا کہ بتوں کی پوجا کرنا عقل مندی نہیں ہے، تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے۔ آگ میں ڈالنے کا جب فیصلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایک طرف آپ دیکھیں کہ انتقام ہے، ناراضگی ہے، اور جب دلیل کا جواب قوم کے پاس نہیں تھا، جب انہوں نے کہا کہ یہ بت تمہیں نہ تو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو کیوں ان کی پوجا کرتے ہو؟ ان کے پاس کوئی جواب جب نہ تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو جلا ڈالو، ان کو آگ میں ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یہ سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آیت نمبر 69 ہے کہ ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب زندگی تنگ ہو گئی، سرزمین تنگ ہو گئی، ارد گرد کا پورا ماحول مخالف ہو گیا، تو ایک رب پر یقین لانے کا، ایک رب کو مان لینے کا، ایک رب کے حوالے اپنے آپ کو کر دینے کا انجام کیسا ہے؟ وہی پیارے محبت کرنے والے، وہی اپنے آج کیسے بیگانے ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جن سے تعلق تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو بھی حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وفا کا حق ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے والدین کو، سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کی صرف اپنے رب کے لیے۔ اور کیا فرمایا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین،
سورہ صافات آیت نمبر 99 میں ہے کہ میں تو اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اور پھر اس کے بعد ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو بھی اللہ کے لیے چھوڑ کے آنا ہے، جہاں پر اللہ کا گھر تعمیر ہونا ہے، اور وجہ بھی یہی تھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی، جب چھوڑ کر جانے لگے، جہاں نہ پانی تھا، نہ سبزہ تھا، نہ کوئی پرندہ تھا، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کا ایک بچے کے، چھوٹے بچے، ننھے بچے کے ساتھ رہنا بہت مشکل کام تھا۔ تو جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہوتی، وہاں پرندے بھی نہیں آتے، جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں پرندے نہیں ہوتے۔ ہریالی کی تلاش پرندوں کو بھی ہوتی ہے، پانی کی تلاش تو ہر مخلوق کو ہوتی ہے، اور اس علاقے میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال تھی کہ کوئی پرندہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اب کیا فرماتے ہیں جب جا رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا دے اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ تو یہ ہمیں ایک پکار نظر آتی ہے، یہ آہیں ہیں، یہ اندر کا جو دل ہے اس کا ایک تعلق نظر آتا ہے، یہ معرفت ہے جو ان کے خون میں رچی بسی ہے۔ اور پھر کیا دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ اٹھانا جو یہ کام کریں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب ہمیں اس دن معاف کر دینا، مجھے بھی، میرے والدین کو بھی، سب مومنوں کو بھی، جس دن حساب قائم ہوگا۔ تو یہاں سے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معرفت نظر آتی ہے، یہ رب کی پہچان ہے جو انہیں حاصل تھی، اور رب کے ہاں معافی کی ضرورت بھی کس قدر ہے۔ یہ کیسی پہچان ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی تھی، یہ کیسی ہوش مندی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہوش مندی عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ایسی ہوش مندی عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں بھی رب کی پہچان حاصل ہو جائے، ہم بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کی سنتوں پر اور سنت مبارکہ پر چلنے والوں میں شامل فرما دے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، ان میں شامل فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن یہاں تک تھا، کل انشاءاللہ تعالی اس سے آگے ہم دیکھیں گے، اگلا ٹاپک ہوگا ہمارا جو وہ ہم دیکھیں گے۔ آج ہمارا تھا ٹاپک لبیک کے بارے میں تھا کہ اور ابراہیم علیہ السلام نے وفا کا حق ادا کر دیا، اور کل کا ٹاپک بھی میں آپ کو بتا دوں، کل کا ٹاپک ہمارا ہوگا کہ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنوا دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔